آپ سبھی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ کو اللہ کی تلاوت فرما کر کے فضل امام رضوی ابن مظفر حسین رضوی، ماجد حسین زیدی ابن سید صادق حسین زیدی، صغرا رضوی بنت سید بال حسین رضوی کی روح کو بخشے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو المعین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والمنکرین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ولا سیما علی ابن عمہ ووزیرہ ووصیہ وخلیفتہ مطلوب کل غالب غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد، قد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی اور صرف چند مطالب جو باقی ابھی ذہن میں ہیں وہ اور آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ یہ خداوند متعال جس مفہوم کو اور جس معنی اور مطلب کو اس دو لفظ کے اندر پیوست کیا اور محفوظ کیا، کل قرآن سورہ حمد میں ہے، بلکہ خود قرآن میں یہ موجود ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے ساتھ سورہ حمد کا ایک نام ہے سبع مثانی، اور سبع مثانی کو بھی ہم نے نازل کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا جز نہیں ہے یہ، بلکہ قرآن کے ساتھ نازل ہوا، اور سارا قرآن جو کچھ بھی ہے وہ سب ان 7 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ تفصیل دیں تو علماء اکرام خود اس لفظ ایاک نعبد کے ذیل میں جتنی آیات قرآن مجید کے اندر عبادت سے متعلق، اعتقاد سے متعلق ہیں، وحدانیت کے، یہ خداوند متعال واحد ہے اور صرف اسی کی پرستش کرنی چاہیے، وہ ساری آیات قرآن کی تفسیر ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس مختصر سے لفظ کے اندر اللہ نے جو پہلا کلمہ بولا جاتا ہے
جس کے بغیر بولے ہوئے مسلمان ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہو سکتا، تو کلمہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وہی کلمہ اس کے اندر موجود ہے. ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ محفوظ ہے. تفصیل اس کی یہ ہے محفوظ ہونے کی، کسی کے اندر موجود ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایاک نعبد، کہنا چاہیے تھا کہ اعبدو کا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن ایسے نہیں کہا. یا نعبدو کا، ہم سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ایسے نہیں کہا. بلکہ پہلے کہا ایاک، یعنی خاص کر منحصر کیا، انحصار کیا، کہ ایک دن انحصار کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں کہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو بعد میں لے آئے، ایاک پہلے لے آئے، تو خاص کر تیری ہی جب کہہ دیا ہم نے تو غیر از اللہ، اب جتنے بھی ہیں ان کا انکار کر دیا ہم نے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے. خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی صرف تو ہی معبود ہے. تب اس کے بعد غیر از تیرے کوئی معبود نہیں ہے. تو ایک دفعہ جو ہے ہم نے اثباتی پہلو اختیار کیا اور ایک دفعہ نفی کا پہلو اختیار کیا، منفی پہلو. یعنی ایک دفعہ ہم نے ہاں اور اسی کے ساتھ نہیں اور ہاں دونوں کو ملا دیا. اس میں کلمہ لا الہ میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. بس ایک دفعہ نفی کیا کہ کوئی نہیں معبود، اور پھر اس بات کیا کہ صرف ایک ہی ہے معبود اور وہ ہے اللہ. اسی طرح یہاں پہ بھی ہے وہی معبود، کسی کو نہیں مانتے معبود، کسی کی پرستش نہیں کرتے سوائے تیرے، صرف تیری ہی پرستش کرتے ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ ایاک نعبد کے اندر محفوظ ہے. ایک اثبات، ایک اقرار اور ایک انکار، دونوں مل کر کے وحدانیت خداوند کی پرستش کراتی. جب تک کہ اقرار اور انکار دونوں نہ ہو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے. کہنا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یعنی کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں اصلاً جبر نہیں ہے، اور قد تبین الرشد من الغی، اور یہ بھی واضح ہے زور زبردستی نہیں، ذرہ برابر. ہم تحمیل نہیں ہے، لادنا نہیں ہے، ذہن پہ بار نہیں دینا ہے، لیکن حق کو باطل سے روشن کر دیے. خود جو ہے رشد اور ہدایت اور حق جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے. قد تبین الرشد من الغی، یعنی باطل، ضلالت گمراہی سے حق و ہدایت روشن ہو گیا ہے. زور زبردستی نہیں ہے، روشن ہے. آپ کے اگر سمجھ میں آ رہا ہے، واضح ہے اس کا ہونا، روشن ہونا، تو آپ قبول کر لیں. نہیں آپ قبول کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہمارے نہیں سمجھ میں آتا، ظاہر ہے کہ ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھیں آپ کے اس کہنے پر کہ آپ کے نہیں سمجھ میں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم آپ کے دل میں نہیں بیٹھے ہیں،
لیکن وہ علام الغیوب ہے کہ تمہارے نفس کی ہر حرکت سے آگاہی رکھتا ہے. تو جب ہم نے اس نے کہا روشن کر دیا، ظاہر کر دیا، جھوٹ تو بول نہیں رہا. واقعیت یہ ہے کہ حق باطل سے جدا ہو چکا ہے. تو کوئی بھی انسان بحیثیت آدمی کہ جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے عقل دے کر حق و باطل کی جدائی کی تمیز، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق اور باطل سمجھ میں نہیں آ رہا، روشن نہیں میرے سامنے. مفہوم حق بھی روشن ہے اور معنی و مفہوم باطل بھی روشن ہے، اور اس کی پہچان بھی بتا دی. نفس کے اندر بھی اس نے جاگزین کر دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو نفس کے اندر ہم نے جتنی برائی اور باطل ہیں، فجور ہے، اور جتنے تقوی اور نیکیاں ہیں، اچھائی ہے، حق ہے، ان کو دونوں کو جاگزین کر دیا. یعنی خود نفس کے اندر اگر کہیں پر کوئی شے حقیقت اس کی آپ کے نظروں کے سامنے روشن نہ ہو تو اپنے نفس کی طرف مراجعہ کریے، خود اپنے دل کی طرف مراجعہ کیے کہ یہ حق ہے یا نہیں. خود دیکھیے، دل رہنمائی کرے گا. اگر حق ہوگا تو بتائے گا کہ یہ حق ہے، اگر باطل ہوگا تو نفس رہنمائی کرے گا کہ باطل ہے. حق اور باطل کی پہچان خود قدرت نے آپ کے ہمارے قلب و عقل و ضمیر میں رکھ دیا، اور یہ ہدایت کرتے ہیں. بندہ ماننا نہ ماننا یہ آپ کا ہی کام ہے. آپ کو وہ نفس جسے کہ امارہ کہتے ہیں، وہ خود یہ کہنے لگتا ہے کہ حق تو ہے مگر کیا فائدہ، ماننے سے کیا حاصل. حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں اس گناہ سے جو بچا ہوں وہ اللہ کی رحمت سے بچا ہوں، وَإِلَّا میرے نفس نے مجھے نہیں بچایا. یعنی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا ہے کہ مَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ، میں اپنے نفس کو یہ کریڈٹ نہیں دوں گا کہ اس نے جو ہے ہمیں بچایا گناہ سے و معصیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ النَّفْسَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے کہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ضمیر عقلانی انسان کی عقل سمجھ چکی ہوتی ہے کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے. اس کے بعد خواہشات نفسانی، ابھی نفس کہہ رہے ہیں نا کئی دفعہ، تو آپ کو اشتباہ نہ ہو کہ یہی نفس ایک دفعہ بتاتا بھی ایک طرف لے جاتا ہے. نفس کی کیفیات مختلف. ایک ہے نفس عقلانی، یعنی خود نفس جس کے اندر عقل و روح تجرد کی قوت موجود ہے، وہ تمیز دلاتی ہے حق و باطل میں. اور خود یہ نفس شہوانی کہ جو حیوان کے اندر بھی موجود، ہمارے اندر بھی موجود، یہی نفس شہوانی کھینچ کے اس برائی کی طرف لے جاتی ہے. تو نفس تو لے ہی جاتا ہے برائی کی طرف. تو میں نفس کو نہیں کہوں گا کہ اس نے بچایا، اِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي، مگر یہ کہ ترحم اللہ کی جانب سے ہو گیا ہمارے اوپر. آپ اس کی تفصیل میں مفسرین نے لکھا ہے، گرچہ بحث یہ نہیں ہے لیکن بتانے کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کھینچم تانی شروع ہوئی زلیخا سے، اور زلیخا نے اپنی طرف دعوت دی اور کھینچا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، تو اس وقت ایک کیفیت برہان کی آئی. چاہے جو قرآن نے اس کو بھی نقل کیا ہے کہ لولا رأى برہان ربہ، اگر ہم پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو شاید اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اس کے برہان کو دیکھ لیا تو اس لیے ہم مبتلا نہیں ہوئے، ہم بچ گئے. برہان بھی مختلف ہے. روایات میں آیا کہ برہان سے مراد
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ اپنی جگہ پر آئے، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت جب یہ کیفیت ہو رہی تھی اور وہ اپنی طرف دعوت دے رہی تھی، یہ بھاگ رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے دعوت دینے سے پہلے ایک چیز دیکھی، اس لیے بھاگنے کا سبب کیا ہوا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ خود زلیخا جو سامنے بت رکھا ہے کہ جس کی پرستش کرتی ہے، جس کی عبادت کرتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالا۔ پوچھا کیوں ڈالا کپڑا؟ تو کہا اس لیے کہ جو عمل کرنے جا رہی اس سے حیا آتی ہے کہ میں جس کی پرستش کر رہی ہوں اس کے سامنے یہ عمل انجام دوں۔ بس یہ جو برہان تھا کہ جس کی عبادت میں موجود ہیں اس کے سامنے اس کی معصیت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لہذا پردہ ڈال دے۔ اس برہان اور دلیل نے نبی کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ اب بابا یہ بت پرست ہو کے بت کا اتنا احترام کر رہی ہے، اس بت میں طاقت نہیں ہے، لہذا پردہ اور حجاب سے کام لے رہی ہے، لیکن میرا رب تو ہر وقت دیکھنے والا ہے، ہر جگہ دیکھنے والا ہے، میں کون سا حجاب ڈال سکتا ہوں؟ اور اگر اس بت کے سامنے بحیثیت معبود کے یہ فعل شنعی اور بدعہ نہیں کرنا چاہیے، تو معبود حقیقی کے سامنے پھر یہ فعل بالکل سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اس برہان، اس دلیل نے حضرت یوسف کو جھنجھوڑ دیا، ضمیر کو بیدار کر دیا اور روک دیا۔ اب یہ بات ہے کہ یہی ترحم خدا بندی ہے، بھئی جو آدمی عمل حرام کی طرف باوجود تمام، یعنی اپنے تمام وجود کے ساتھ تیار ہے کرنے کے لیے، آمادہ ہے، خواہشات نفسانی پنجے سے لے کے سر تک اس میں غرق ہے، اس سمندر خواہشات میں، اس کو کہا توجہ معبود کی، اور پھر ایسے معبود کی کہ جو نہ ہاتھ چلا سکے نہ پیر، نہ دیکھ سکے نہ سمجھ سکے، بت کی۔ مگر ادھر توجہ کس نے دلائی؟ توجہ یہ کریے آپ، یہ توجہ کس نے دلائی؟ بھائی بت کا ماننے والی، بت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ پتھر تراشا ہوا، سونے کا اگر بنایا ہے تو بنوایا ہوا، گڑھا ہوا، اپنے ہی ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور بھائی صحیح ہے، دیکھ بھی تو نہیں رہا ہے، کون سا دیکھ؟ پردہ ڈالنا اور غیر ڈالنا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں۔ کیا عقل میں اس وقت زلیخا کی یہ نہیں آئی کہ بابا یہ تو خود دیکھ نہیں سکتا، تو اس لیے کہ یہ تو یا پتھر ہے یا سونے کا ہے، تو اس میں صلاحیت نہیں دیکھنے کی، لہذا حجاب ڈالنا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے؟ یہ عقل میں آ جاتا تو کیوں حجاب ڈالتی؟ مگر یہ کیفیت قلب کے اندر پیدا کس نے کی؟ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ اللہ کا ترحم ہے کہ نبی کی ہدایت کر رہا ہے اس گمراہ کے ذریعے سے کہ یہ جس کو مان رہی ہے اس کا احترام مقتضی ہے کہ یہ اس کے سامنے فعل شنیع نہ انجام دے، تو پھر تو جس کا ماننے والا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی کی ہدایت ہوئی، یہ ترحم پروردگار ہے، اسی کا نام ہے رحمت پروردگار۔ ارے دیگر بلندتر صلوات۔ فرمایا اگر پروردگار کی رحمت نہ ہوتی، اللہ ما رحمہ ربی، لفظ رب لگایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے رحمت کیا، ربی جو پرورش کرنے والا ہے، رب یعنی صلاحیت و استعداد والی چیز کو اس صلاحیت میں ابتدا سے نکال کے انتہا تک پہنچانا، یعنی جو صاحب کمال نہیں ہے اس کو بحد کمال تک لے جانا۔ اور اس وقت یوسف کا کمال عظمت یہی ظاہر ہونا تھا، اور وہ کام صرف اللہ ہی کر سکتا تھا، لہذا نسبت رب کی طرف دیا کہ صلاحیت عظمت دینے کے بعد مقام فعلیت میں ہم کو کمال عظمت تک خدا لے کے گیا، اور میرا رب مجھے پہنچایا وہاں پر،
لہذا کہا کہ لما رحم ربی، سوائے رحمت پروردگار کے کسی چیز نے مجھے بچایا نہیں۔ یہ کیا تھا؟ ضمیر، شہوت نفسانی ایک طرف اور شہوت عقلانی ایک طرف۔ وہ عقل ہی تھی کہ جو ہے نفس عقلانی کہ جو اس کے ہاں جولانیت تمہاری کہ اس کو بھی حق معلوم ہو گیا اور باطل بھی معلوم ہو گیا۔ بھائی دیکھیں اس کی ایک حرکت کہ اس کی زلیخا کی کیا یہ نہیں بتا رہی ہے کہ وہ جان رہی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ وہ جان رہی ہے معصیت کیا، اطاعت کیا، وہ جان رہی ہے اچھا کیا اور برا کیا، تبھی تو حجاب ڈال رہی ہے۔ بس معلوم ہے نفس کا خاصیت یہ ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کی تمیز دلاتی ہے۔ عقل نفسانی جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ یہ برا ہے، اس کی طرف نہ جانا، یہ اچھا ہے اس کی طرف بڑھنا، لیکن نفس امارہ جو ہے وہ اس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہاں تک آئے تھے تو ایک جملہ فضیلت کا کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ حضرت یوسف نے اعلان کر دیا کہ صرف رحمت پروردگار میں یہ قوت ہے کہ وہ گناہوں سے بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ تو آپ سوچیں جب ایک لمحے کے لیے پوری زندگی و حیات یوسف میں رحمت خدا کار فرما ہو جائے تو وہ ایک لمحہ ان کا معصیت سے بچ کے عصمت کے درجے پر پہنچ جائے اور کمال عصمت نبوت بن جائے تو جس کی ذات ہی کل ذات رحمت پروردگار بنا کے بھیجی گئی ہو تو اس کے ہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر آپ کو ہم نے نہیں خلق کیا مگر رحمت بنا کے خلق کیا ہے پورے عالمین کا۔ اور یہ پیغمبر جو رحمت ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہاں اولنا آخرنا اوسطنا کلنا محمد، جیسے میں رحمت ہوئی تو یہ سب رحمت ہے۔ اب اول سے لے کے آخر تک رحمت ہیں تو جو اس میں قوت ہے وہی اس میں قوت ہے، جو اس میں قوت ہے وہی اس میں قوت ہے۔ 14 کے 14 پیکر ایک ہی خاصیت میں ڈھل گئے۔ جہاں رحمت آ جائے گناہ کا تصور نہیں، وہاں ان 14 میں گناہ کا تصور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ لہذا خدا نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، میں نے حق کو بھی باطل سے جدا کر رکھا ہے اور روشن کر دیا ہے۔ بالکل روشن ہے، تمہارا ضمیر خود جانتا ہے کہ روشن ہے، کل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے سامنے حق روشن نہیں ہوا تھا، باطل سے جدا نہیں ہوا تھا۔ قد تبین الرشد، اصلا حق باطل سے روشن ہو چکا ہے۔ ہدایت اپنے معصیت سے جدا ہے، ہدایت گمراہی سے جدا ہے، باقاعدہ روشن ہے، واضح ہے۔ اب اس کے بعد فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص مظہر طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت طغیان سے ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ جب کوئی ظلم کا پیکر ایسا ہو جائے کہ اس کا ظلم بڑھ جائے حد سے، جب دریا کی ایک وسعت ہے، دریا کی ایک فیلڈ ہے اس کی کہ یہاں تک پانی رہے گا، اس وسعت سے پانی جب اوپر چلا جائے تو کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی، یعنی حد سے بڑھ گیا۔ فرعون کفر کی انتہا کو پہنچ گیا، اتنا کہ ابل پڑا، انتہا سے بھی زیادہ ہو گیا، تو اسے اللہ نے طغیان کہا۔ چاہیے کہا کہ یا موسیٰ اذهب الى فرعون، اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ، انہو طاغی، یہ جو ہے طاغی ہے، یعنی یہ جو ہے وہ ظالم ہے، یہ جو ہے وہ مرقع شیطان ہے، یہ پیکر شیطان بن چکا ہے۔ اس وقت شیطان کو بھی طاغوت اسی لیے کہتے ہیں، بس طاغوت کی لفظ قرآن نے رکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں خالی شیطان مراد ہے، یعنی ہر زمانے میں ہر وہ شخص کہ جو مظہر طغیان بن جائے وہ طاغوت ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرَ الطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یعنی اللہ پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ طاغوت پر ایمان نہیں ہونا چاہیے، طاغوت سے انکار ہونا چاہیے، نہ خالی ایمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ طاغوت سے انکار ہونا چاہیے۔ اگر انکار ہے طاغوت سے اور پھر ایمان ہے خدا پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے پھر مضبوط رسی پکڑی ہے، پھر وہ مومن ہے، پھر وہ مسلم ہے، پھر وہ عابد ہے۔ اب وہ کہے ایاک نعبد، تو صحیح ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کر رہا ہے، اب وہ طاغوت کی طرف نہیں جھک رہا ہے، اس کے سامنے سپر انداختہ نہیں ہے، پھر یہ جملہ اس کا درست ہے۔ اور اسی کا معنی ہے کہ بھیا عبادت خالص دوستو اس سے نہیں ہے کہ زبان سے ہے، یہ کھڑے ہو گئے آ کر کے اور آنے کے بعد ہم نے کہہ دیا تو عبادت متحقق ہو گئی، بلکہ عبادت تینوں چیزیں چاہتی ہے۔ ایک زبان سے اقرار، دوسرا قلب سے دل سے تصدیق اسی طرح سے کہ بے شک تو یہ کوئی نہیں ہے، اور تیسرا عمل۔ عمل کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ خالی جھکے اٹھے بیٹھے سجدے میں گئے تکرار کیا، یہ عمل نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ واقعاً آپ عملی طور پر کسی کے سامنے بحیثیت معبود اس کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، صرف اللہ کے سامنے معبود سمجھ کے جھک رہے ہیں۔ آپ کا قلب بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، آپ کا دماغ و ضمیر و وجدان بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اور پہچان اس کی کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی جب مظہر طغیان کا انکار ہوگا مسلسل تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اب ایمان کے درجے پر پہنچ گئے۔ اب اگر اتنا آپ سمجھ گئے تو اللہ نے کلمے میں بھی ایک اقرار ایک انکار، یہاں عبادت میں بھی ایک اقرار ایک انکار، اقرار اس کا کہ صرف تو ہی ہے اور انکار اس کا کہ طغیان نہیں ہے، یعنی کافر ہے اس بات کا کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک دفعہ اقرار ہے کہ صرف تو ہی ہے، تجھی سے محبت ہے، ایک دفعہ انکار ہے کہ کوئی اور نہیں ہے، انکار ہے جو ہے اس سے مجھے نفرت ہے، کفر کر رہا ہے نا، نفرت کا اظہار کر رہا ہے نا۔ بس ایک دفعہ اقرار ہے کہ تجھی سے محبت ہے، اور دوسری دفعہ انکار ہے کہ تیرے غیر سے نفرت ہے۔ بس جہاں پر محبت آئے اس کا نام تولا ہے، جہاں پر نفرت آئے اس کا نام تبرہ ہے۔ کلمہ سے لے کے عبادت تک ہر لفظ کے اندر تولا اور تبرہ بھرا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ولیوں کے ولی کا مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ اس ایک لفظ کے اندر اللہ نے کتنا بڑا دفتر سمایا ہوا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے ایاک نعبد، صرف ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ مقام عمل میں قلبی اعتبار سے بھی، دل کے اعتبار سے دل کا بھی جھکاؤ، عملی طور پر بھی ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جھکتے رہے یعنی کسی کے سامنے سپر انداختہ نہیں۔ اسی لیے کہا ہے کہ جب خدا کو معبود سمجھ لے اور کسی غیر کو معبود نہ سمجھے تو سوائے خدا کے کسی اور کا خوف طاری نہیں ہوگا۔ پھر خوف آنے کا معنی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے کہ لا یخشون احدا الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور سے خوف نہیں کرتے یہ ولی خدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے قلب کے اندر قوت جو کچھ بھی ہے وہ قوت عقلانی پہچنوا چکی ہے کہ صرف خدا ہی خدا ہمارا معبود ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی سب کچھ۔ اسی لیے پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی قرآن نقل کرتا ہے کہ فرمایا قل، اے پیغمبر ان سے کہو اغیر اللہ ابغی ربان، آیا اللہ کے علاوہ
تم لوگ مجھ سے چاہتے ہو کہ میں کسی اور کو رب مانوں، میرا رب صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے، وہ وہی رب ہے کہ رب کل شے، جو ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، ہر چیز کی پرورش دینے والا، ہر چیز کو کمال تک پہنچانے والا، میں اس کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا۔ اور پھر اس کے بعد رب کی خصوصیت یہ ہے کہ کمال تک لے جا رہا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، عجیب و غریب ہے، اور کہہ بھی رہا ہے کہ میرے ہی طرف متوجہ رہو، اس لیے آواز دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تم صرف عبادت اسی رب کی کرو کہ جس نے تمہیں خلق کیا، پیدا کیا، ومن قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی اسی نے خلق کیا ہے اور کسی نے نہیں خلق کیا، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو تاکہ تم تقوی تک پہنچ جاؤ، تقوی حاصل ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی معصیت و گناہ سے بچ جاؤ۔ جب اقرار حقیقت ربانیت ہو جائے اور صرف اسی کی حکومت ہے، کسی اور کی نہیں، تو پھر معصیت نہیں آپ سے سرزد ہوگی۔ پھر جب معصیت نہیں ہوگی تو متقی خود بخود بن گئے، ضرورت ہی نہیں ہے کچھ الگ سے ایکٹیویٹی کرنے کی۔ اصل ہے عقیدہ، انسان کے قلب پر اعتقاد اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ گویا منزل مقام دنیاوی میں، یعنی اس دنیا میں بھی اس طرح ہو جائے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ ایک منزل تو یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو تبھی دیکھ رہا ہے، ہر حرکت کو میرے دیکھ رہا ہے، اور ایک منزل یہ ہے کہ ہم خود خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ طرح ہے نا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لانا شیخ الرئیس کے لیے ہے کہ اس کو اس کے استاد نے سب کو دیا کہ یہ پرندے لے کے جاؤ، ایسی جگہ ذبح کرنا کوئی نہ دیکھے، سب ذبح کر کے لائے، نہیں لایا تو یہی پوچھا بھائی تم کیوں نہیں لائے، سب کیوں لے آئے؟ سب سے پوچھا بھائی تم نے، کہا میں ایسی جگہ کیوں، کسی نے نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا حمام میں چھپ کے کیا، کسی نے کہا درخت کے کونے میں کیا، کسی نے کہا جنگل میں جا کے کیا، کسی نے کہا کمرے میں چھپ کے کیا، کسی نے کہا دیواروں کے بیچ کیا، ایسی جگہ پر ذبح کیا کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اور شیخ الرئیس سے پوچھا، اس نے کہا ہر جگہ گیا، چاہا کہ کوئی نہ دیکھے، کوئی دکھائی بھی نہیں دیا، مگر خدا بہرحال دیکھ رہا تھا۔ تم نے یہ کہا کوئی نہ دیکھے، تو کوئی میں تو خدا بھی ہے، وہ دیکھ رہا تھا، تو میں نے کہا ناممکن ہے، محال چیز کیسے کروں، اس لیے ایسے ہی لے کے چلا آیا۔ جیسے یہ کیفیت ہے، اگر یہی کیفیت ہمارے اور آپ کے نفس پر طاری ہو جائے کہ ہر وقت یہ کیفیت ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، ہم تو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن ہمارے قلب کی آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو وہیں سے قدم رک جائیں گے، گناہ سے بچ جائیں گے، اور ہم جو سعادت اللہ نے فطری طور پر ہمیں دیا ہے اس کے کمال کو ہم پہنچ جائیں گے، اور جب کمال کو پہنچیں گے تب پھر ہم اس کے مصداق بنیں گے کہ جس کے لیے خدا نے کہا یا ایھا الانسان، اے انسان تجھ کو تو ہم نے اپنے لیے خلق کیا تھا، اپنے لیے بنایا تھا، میری عبادت کر تو عبادت واقعی متجلی ہوگی۔ بس عبادت کے معنی خالص یہ بھی نہیں کہ سجدہ کر لیا گیا، پیشانی جھکا دی گئی، بلکہ عبادت ہر لمحہ ساتھ ہے، یعنی خداوند متعال کے روب و جلال کا خیال، اور اس کی ہر اعتبار سے اس کی محضر میں کہ ہم گویا اس کے حضور میں ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس حیثیت سے اس کی مرضی کے خلاف کوئی عمل نہ انجام دینا۔ تبھی کہہ رہا ہے کہ تمہارا پروردگار ربکم الذی، تمہارا پروردگار لسریع العقاب، بہت جلدی عقاب دینے والا ہے، بہت جلدی عذاب دینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایک طرف کہہ رہا ہے بہت جلدی تمہیں جو ہے عذاب دے گا، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ وہ غفور رحیم بھی ہے۔ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ وہ جلدی دے گا عذاب، نہیں جمع ہو سکتی ہیں، کہاں؟ دونوں الگ الگ کر لیجئے۔ ان کے لیے
کہ جو خدا سے غافل ہیں ان کے لیے بہت جلدی عقاب ہے. ان کے لیے جو خدا سے غافل نہیں ہیں لیکن پھر بھی بشر ہیں، کبھی تو آنکھ جھپکتی ہے اور جھپکتے ہوئے جب غافل ہوئے تو جو سرزد ہو گئی معصیت، اس کے لیے کہا گھبرانا نہیں، مایوس نہ ہونا. عقاب ہے مگر ان کے لیے جو ہمیشہ غافل ہیں، لیکن ان کے لیے جو کبھی غافل ہو جاتے ہیں لیکن یاد و حضور خداوندی میں رہتے ہیں، ان کے لیے ہم رحیم بھی ہیں اور غفور بھی ہیں، مغفرت بھی کرنے والے ہیں. اسی لیے فرمایا ہے کہ جو ہمیشہ غافل رہنے والے وہ کفار ہیں، وہ کفر کرنے والے ہیں، جو عبادت خدا سے استکبار کرتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو ہماری عبادت سے مستکبر ہیں، یعنی کبریائی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اپنے کو بلند تر سمجھتے ہیں. اور واضح تر کہوں تو اور جلدی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، یہ قرآن میں ہے. قرآن میں کہا کہ کیوں نہیں مجھے سجدہ کیا، جس کو میں نے حکم دیا تھا اس پر کیوں نہیں سر کو جھکایا تو نے؟ تجھے کس چیز نے منع کی تھی اے ابلیس؟ ہاں منع کا اللہ تسجد، جس کو میں نے کہا سجدہ کرنے کے لیے. تو اس نے جواب دیا کہ مجھ کو جو ہے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں افضل ہوں، میں اس مفضول کا سجدہ کیوں کروں؟ تو خدا نے کہا یہیں پر کہ ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور مستکبر بھی بنا، یعنی اپنی کبریائی چاہی، بلندی چاہی. ارے بیہودہ، یہ تو سوچتا کہ میں آگ ہوں یا مٹی، میں افضل ہوں یا مفضول. مگر یہ تو سوچتا کہ جس اس عقل نے یہ سمجھ لیا کہ کون افضل کون مفضول، اور افضل مفضول کے پیچھے یا اس کے سامنے نہیں جھکتا، جس تیری عقل نے سمجھ لیا، تو جس نے اس عقل کو خلق کیا ہے وہ تو بدرجہ اولا سمجھ رہا ہے نا. حکم تو وہی دے رہا ہے کہ سجدہ کر، شاید، اور وہ ایسا کر نہیں سکتا ہے، وہ خالق عقل ہے. تو شاید میں غلط کر رہا ہوں گا، وہی افضل ہوگا تبھی جھکوا رہا ہے. جب قاعدہ اور قانون یہ ہے فطری طبعی، یہ فطرت و طبیعت آئی کہاں سے؟ اسی خالق کی طرف سے نا. تو جب قاعدہ یہی ہے کہ افضل جو ہے وہ مفضول کے سامنے نہ جھکے، تو پھر یہاں پر حکم دینا لاغو ہے. اور وہ حکیم ہے، اس نے میری بھی عقل خلق کی ہے. حکیم فعل حکمت اس کی خالی نہیں ہوتی، لہذا ممکن ہے کہ یہ افضل ہو اور میں مفضول ہوں، لہذا میں اس کے سامنے جھک جاؤں. لیکن نہیں، اس کے قول کو ٹھکرا کے اپنے قول کو دوبارہ کرنا، اسی کا نام ہے استکبار. مستکبر ہو گیا. اب اللہ کہہ رہا ہے جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں تو خالی سجدہ نہیں منظور ہے، ہر وہ مقام جو میرا حکم ہے اس حکم کے مقابلے میں جو آگے کھڑے ہو جائیں اور اس کا مقابلہ کرنے لگیں، یہ مستکبر ہیں. ان کو ہم جہنم میں عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، پستی کے ساتھ، خاری کے ساتھ ڈال دینے والے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا ہے، ان کا نہیں. اب اگر اس نے حکم دیا خاتمہ لفظ میں انتہائی عبادت ہے، اب قیامت تک آپ سجدہ کرتے رہیے، سر پٹکتے رہیے، زکاتیں دیتے رہیے اور طواف کرتے رہیے، لیکن اگر ایک حکم نہیں مانا، یعنی یہ کہ جب اس نے کہہ دیا کہ ابھی تک میں مولا تھا، اب اس کے بعد یہ مولا ہے، اپنے اس حکم کا انکار کیا تو استکبار کیا، اور جیسے ہی استکبار کیا عبادت خداوندی سے نکل گئے. پھر کوئی نہ سجدہ کام آئے گا، نہ کوئی عبادت کام آئے گی، نہ شیطان کے کام آیا ہے، نہ کسی کے کام آئے گی. امر الہی سے اتنا نزدیک ہو آپ کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کا خیال ہو. اگر اس کے بعد بھی بندے خواہشات نفسانی پیچھے آ گئی، شیطنت کی وجہ سے ہمیں قریب کر لے گیا، تو پھر اس کے لیے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، وہ جو ہے مغفرت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ رحمت و ترحم کیسے ہے، کیوں رحیم ہے. ابھی بیان کیا آپ کو کہ رحمت ہی میں ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے کہیں سے معصیت کی، وہ پاک و پاکیزہ ہے. تو جب رحمت اس کی آپ سے متعلق ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب آپ گنہگار نہ ہوں،
اور آپ ہیں گنہگار، تو اس کے اوپر فرض ہوا کہ پہلے آپ کو پاک کرے، گناہوں سے دور کرے، ختم کرے، تو جو گناہ آپ سے سرزد ہوئے ان کو مٹا دے، کل عدم کر دے، ختم کر دے۔ وہ ہوگا نہیں جب تک کہ رحمت متعلق نہ ہو۔ رحمت ظاہری کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جب ان سے متمسک ہو جائیں آپ تو رحمت مل گئی، جب رحمت ملی تو گناہ مٹ گئے۔ اسی معنی کو کہا ہے کہ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مَغْفُورًا۔ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ گناہ اس کا دھلا ہوا اٹھا ہے دنیا سے۔ زارا کا شور، کعبے کا جور، بلند تر نعرہ حیدری، سعودی امام زمانہ، بلند تر صلوات۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب اللہ کی عبادت استکبار نہ کریں، اس کی عبادت میں آئے، اس کی رضایت کو جلب کریں اور اس کے ترحم سے متمسک ہوں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد، تمام دنیا میں جو مریض محبان آل محمد میں سے ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً جن مریضوں کی دعا کے لیے کہا گیا ہے اور وہ مریض ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً عباس صاحب کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، حسن رضا صاحب کے اہلیہ کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ اس طرح ایک مومنہ کی دعا کے لیے اور کہا گیا ہے عابدہ کیا نام ہے ان کو بھی شفاء عاجل اور کامل عنایت فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام دنیا محبان آل محمد کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ معبود ہماری اس مختصر سی عبادات کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ان تمام جو زحمتیں اٹھائی ہیں لوگوں نے اس ایک مہینے میں، اس کو نادیدہ اختیار نہ کر، اس مختصر کو کثیر بنا۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا کہ تمام دنیا میں ظلم کا قلع قمع کر، عدل کو قائم کر، علماء کو سایہ سروں پر محفوظ رکھ، امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ سبھی حضرات سن لیں کہ